دوستو، کربلا کے وفادار اصحاب پر کائنات کا سلام ہو، جن کی وفاداری کی مثال رہتی دنیا تک ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم یعنی صبح عاشور کا وہ دلدوز آغاز آج کی گھڑی کے وقت کے مطابق کیسا تھا؟ آئیے اس کو پوائنٹ آف ٹائم سے سمجھتے ہیں۔ صدیوں کا سفر کا وہ سب سے اہم اور آخری دن شروع ہوتا ہے صبح صادق کے وقت، جب صبح قریباً 5 سے 5:30 کے درمیان نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ نماز سے پہلے امام نے اپنے 18 سالہ شبیہ پیغمبر بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو حکم دیا، بیٹا اذان دو۔ جب علی اکبر کی آواز صحرائے کربلا میں گونجی تو رسول اللہ کی آواز یاد کر کے خیموں میں بیبیاں زور و قطار رو پڑیں۔ نماز کے بعد امام نے اپنے مختصر سے لشکر، جس میں صرف 32 سوار اور 40 پیدل یعنی کل 72 نفوس تھے، ان کی صف بندی فرمائی۔ دائیں حصے کی کمان حضرت زہیر بن کین کو دی، بائیں حصے کی کمان حضرت مسلم بن مسوجہ کو، اور اپنا سب سے بڑا علم اپنے بھائی حضرت عباس کے سپرد کیا۔ نماز فجر کے بعد صبح تقریباً 7:30 سے 9 بجے تک امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی بڑی یزیدی فوج کے سامنے گئے اور خطبے دیے تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور کل کوئی بہانہ نہ رہے۔ لیکن جب یزیدی لشکر کے سردار عمر بن سعد نے دیکھا کہ امام کے خطبوں سے اس کے اپنے سپاہی پگھل رہے ہیں اور ان کا نامور کمانڈر حضرت حر یزیدی فوج چھوڑ کر روتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ چکا ہے، تو عمر بن سعد خوف زدہ ہو گئے۔ صبح قریباً 9 سے 9:30 کے درمیان اس نے اپنے کمان میں تیر جوڑا، امام کے خیموں کی طرف پھینکا اور چلا کر بولا، اے کوفہ کی لشکر، گواہ رہے کہ حسین پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہزاروں تیروں کی بارش شروع ہو گئی، جسے تاریخ میں حملہ اولا یعنی پہلا اموٹھی حملہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے تیروں کے حملے میں امام حسین علیہ السلام کے 50 کے قریب وفادار ساتھی ایک ساتھ شہید ہوئے، کیونکہ وہ اہل بیت کے سامنے ڈھال بن گئے تھے۔ اس خوفناک حملے کے بعد ایک ایک کر کے لڑنے کی باری آئی، تو صبح سب سے پہلے میدان میں کون گیا اور پہلی انفرادی شہادت کس کی ہوئی، یہ ہم جانیں گے اسی سیریز کے پارٹ 2 میں۔